वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं एक दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तो मैंने अपने वादे के मुताबिक एक दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आइए मैं आज असदुल्ला खां गालिब यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से जो सवालात व जवाबात हैं, आज मैं उनको पढ़े देता हूं आपके सामने, ताकि आप भी आसानी से उसको याद कर लिए। तो आइए सवाल पढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल है, गालिब की सन पैदाइश क्या है? जवाब है, गालिब की सन पैदाइश 1797 ईस्वी है। सवाल है, गालिब कहाँ पैदा हुए? जवाब है, गालिब आगरा में पैदा हुए। अब सवाल है, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो जवाब है, गालिब के खतूत के मजमुआ उदे हिंदी है। अब सवाल है, गालिब कितने खतूत लिखे? जवाब है, गालिब ने 2 खतूत लिखे। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो जवाब है, गालिब ने 900 खतूत लिखे, तकरीबन 900 खतूत लिखे। अगर वो कहते कि गालिब ने कितने खतूत के मजमूए लिखे तो 2 होता, लेकिन यहाँ पे कहा कि गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। अब मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। सवाल है कि मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। जवाब है, मकतूब निगारी या ख़त निगारी 2 अफराद के माबैन तरसील ख़याल का एक वसीला है, जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना पैगाम पहुंचाता है। मकतूब अमूमन सिगा वाहिद मुतकल्लिम में होते हैं। उनमें रोज़मर्रा की छोटी बातों का तज़किरा किया जाता है, जिसका ताल्लुक़ मकतूब निगार या मकतूब इलैह की ज़ात से होता है। मकतूब में तमाम जानदार और बेजान को मौज़ूए बहस बनाया जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत के रिवायती तरीक़ों को बदला था और खतूत निगारी या मकतूब निगारी के उसूल पेश किए थे। मिर्ज़ा गालिब लिखा है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया है। मकतूब के अमूमन मुंदरजा झैल अज्ज़ा होते हैं। नंबर 1, मकतूब नवीस का नाम और पता। नंबर 2, तारीख़ तहरीर हो। नंबर 3, निशान मुजारिया हो। नंबर 4, मुक़द्दमा हो। नंबर 5, हवाला निशान हो। नंबर 6, अलक़ाब हो। नंबर 7, आदाब हो। नंबर 8, नफ्स मज़मून हो। नंबर 9, ख़ात्मा हो। नंबर 10, मकतूब नवीस का दस्तखत हो। नंबर 11, मकतूब इलैह का नाम और पता। ये सारे अज्ज़ाए तरकीबी है। अब देखिए सवाल, गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है? गालिब ने अपने खतूत में इन बातों का इजहार किया है कि मैंने ऐसा अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। अब सवाल आगे है, गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? जवाब है, गालिब ने अपने ख़त में मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़े किया है कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, ज़िंदगी बस ज़िंदगी की हद तक बाकी है, ग़िज़ा के नाम पर बादाम का शेरा और गोश्त का पानी, सरशाम चंद कबाब से जी को सैर किया जाता है। ऐसे में कलाम की इस्लाह एक मुश्किल काम है, मगर वो उसे करके अलग रख कर भूल जाते हैं। अब ऐसी हालत में जो काम हो जाता है वही गनीमत है और लायक शुक्रिया है कि वो उसको किसी तरह इस्लाह कर डालते हैं। वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनका भेजा हुआ 100 रुपया मिल तो गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत ना थी। उनकी तबीयत शायराना है, इसलिए इन्हें मुबारकबाद दी गई है और सराहा गया है, और बुरी नज़र से बचे रहें इसकी दुआ की गई है। सवाल आगे, गालिब का तारुफ मुख्तसरन लिखिए। जवाब है, गालिब का नाम असदुल्ला खां और उर्फियत मिर्ज़ा नौशाद थी। इब्तदान असद तखल्लुस करते थे,
لیکن بعد میں کسی اور نے اسد تخلص اپنا لیا، اس لیے اس سے الگ رہنے کے لیے غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 میں دہلی میں وفات پائے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ جب غالب 4 سال کے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چچا نصر اللہ بیگ نے غالب کی پرورش کی تھی۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی اور غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی، اور بہت لمبے ان کے تعارف ہیں، لیکن بس اتنا ہی لکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بھی آگے بڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے گئے، اس کے بعد شادی کی، شادی کے بعد دہلی چلے گئے، دہلی میں جا کر کے کتابیں لکھنے لگے اور اس قسم کے کام کرتے رہے دنیا سے۔ اس کے بعد 1869 کو چلے گئے۔ اب سوال ہے آگے کہ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے۔ جواب ہے غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں خط لکھا ہے۔ اردو میں 2 خطوط لکھے، 2 خطوط کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے ہے۔ غالب نے اپنے مکتوب یا خطوط کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے۔ ان کے مکتوب میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ نمبر 5، ان کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ اب آئیے طویل سوالات کی طرف۔ یہ سوالات تھوڑے سے غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں، تو میں ہائی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو جواب دیے جاتے ہیں اس حساب سے میں نے لکھ دیا تھا، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آئیے سوال ہے غالب کے علاوہ کن قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے؟ جواب ہے غالب کے علاوہ جن قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے ان کے نام یہ ہیں: رجب علی بیگ سرور، الطاف حسین حالی، سید سلیمان ندوی، مہدی افادی اور پریم چند فیض احمد فیض، صفیہ اختر مکاتیب حالی، علامہ شبلی کے مکاتیب شبلی، سر سید احمد خاں کے مکاتیب سر سید، علامہ اقبال کا مکاتیب اقبال، ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر وغیرہ ہم منظر عام پر آئے جن کو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سوال ہے غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب غالب کے خطوط سے اردو نثر کو یہ فائدہ پہنچا کہ غالب نے اردو نثر ہی میں خطوط لکھنا شروع کیا اور اس طرح اپنی انداز تحریر اپنایا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا اور سہل انداز میں لوگوں کو یا مکتوب الیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور تقریباً 900 مکتوب لکھے۔ سوال مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ جواب مکتوب نگاری کے کئی ایک فائدے ہیں۔ ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ مکتوب نگار ان مکتوبات کا ذریعہ اپنے ان احباب اور رشتہ داروں کو اپنی بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے بہت دور رہتا ہے۔ خطوط کے ذریعے، خطوط کے سہارے وہ اپنے احباب سے نصف ملاقات کر لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مکتوب نگاری کے ذریعے مکتوب نگار کے دلی جذبات ضبط تحریر میں آ جاتے ہیں جو کہ مکتوب الیہ کے لیے ادبی دلچسپی کے باعث ہوتے ہیں، بلکہ مکتوب نگار کی باتیں دستاویزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ مکتوب نگار اگر دنیا سے گزر بھی جائے تو اس سے اس کی تحریر، اس کے جذبات و کیفیات کے شاہد رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطوط نگاری کو نصف ملاقات کہا گیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہاں پہ ہے کہ غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ جواب ہے غالب کے لکھے ہوئے خطوط
بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بے ساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ ساتھ اپنی روایات، اپنی معاشرتی اور عصری حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پہ سوال وہ غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں، اس کو جواب اس طرح بھی دے سکتے تھے کہ غالب کے لکھے ہوئے خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں، بس تھوڑا سا مختصر جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن تھوڑی سی تفصیل سے لکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنا اچھا لکھیں گے اتنا اچھا نمبر ملے گا۔ تو دوستو، اتنے ہی سوالات تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے جو نوٹس بنانی ہے یا آپ کو تیاری کرنی ہے ایگزام کی، وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھا دوں سوالات، تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھتے جائیں اور یاد بھی کرتے جائیں، اور آسانی سے اگر آپ نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو آسانی سے ویڈیو کو روک کر کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ کی تیاری کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں مسلسل ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں، آپ کے لیے سوالات و جوابات لاتا رہوں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے نوٹس بنا کر کے اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ ایگزام بہت قریب ہے، یہ نہ کہیں کہ ایگزام دور ہے، کیونکہ اب ایک ہی مہینہ بچا ہوا ہے، فروری میں تو 605 میں ہی لوگ رہیں گے۔ اس لیے دوستو، آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیجئے۔ پھر میں ملتا ہوں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ، بہت جلد ملوں گا دوسرا ویڈیو لا کر کے، دوسرا ویڈیو لے کے آؤں گا، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سے پھر باتیں ہوں گی، اور دوسرا ویڈیو بھیجوں گا۔ اب یہی تک بس کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔